کہ میں پنڈی جاؤں گا، گل جڑی سمجھ آ گئی نا تو اس کو کہتے ہیں مفہوم۔ میں پنڈی جاؤں گا یہ لفظ ہیں، تو لفظ پہلے انسان پڑھے گا تو مفہوم اس کے بعد آئے گا، لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مفہوم پہلے ہوتا ہے اور لفظ بعد آتے ہیں۔ دیکھیں میں اب بول رہا ہوں نا، بول رہا مفہوم بیان کر رہا ہوں، علم میرا پہلے آ رہا ہے، بعد میں آپ لکھ رہے ہیں۔ پہلے میں بولوں گا، لکھیں گے آپ بعد میں، تو لفظ بعد آئے کہ نہیں؟ علم پہلے ہوا۔ اور ان کے علم کی کیا بات ہے؟ جس رسول کا ذکر میں کر رہا ہوں اس کے علم کی کیا بات ہے؟ بھائی میں علماء سے پوچھوں گا، علماء سے پوچھوں گا بھائی انہوں نے کہیں زانوے تلمذ طے نہیں کیا اس رسول نے، بھائی یہ آپ حسن عقیدت سے کہہ رہے ہیں، آپ کی چونکہ نسبت ہے جناب رسالت میں آپ سے تو آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ نہیں صاحب، ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن پر آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو درست کر لیں۔ ویسے ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ قرآن کے بڑے مدعی ہیں، تو آپ، میں قرآن پڑھنے والا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں یہ اپنی عقیدے سے نہیں کہہ رہا، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے پڑھنا سکھایا، خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا۔ بھائی پڑھنا سکھانے کے لیے مخاطب بھی تو کوئی ہونا چاہیے، انسان کو بعد میں پیدا کیا ہے تو پہلے پڑھایا کسے ہے؟ الرحمن علم القرآن، جس نے پڑھنا سکھایا۔ یا اللہ پہلے انج آگ چھوڑے ہیں، الرحمن خلق الانسان علم القرآن، بھائی وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا پھر اس انسان کو پڑھنا سکھایا، پھر تو گل بڑھنی۔ اللہ آخر نہیں میں پہلے پڑھنا سکھایا ہے، تے بندے نہ ذکر کوئی نہیں، کساں سکھایا ہے؟ انسانہ تو بعد پیدا کیتا ہے۔ یہاں سے دو ثابت ہوئے نکتے، دو ثابت ہوئے نکتے، کیا کہ جو لوگ انکار حدیث کرتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ تمام کائنات کی تخلیق سے پہلے میرا نور اللہ نے پیدا کیا، وہ اس قرآن کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ علم القرآن، جس کو اللہ نے پڑھنا سکھایا وہ یہی نور محمدی تھا۔ ثابت یہ ہوا، دیکھیں میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، بھائی آپ بھی کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بھائی آپ شیخ القرآن سے ہی، ہم تو مرید القرآن ہیں۔ آپ شیخ القرآن ہیں کہلاتے ہیں اور ہم مرید القرآن ہیں، پیر ہو کر مرید القرآن ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے سکھایا، بھائی کسے سکھایا؟ کوئی تھا تو اس کو سکھایا نا، علم القرآن، پڑھنا سکھایا، پھر خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا۔ ثابت ہوا کہ جو حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا، انسان اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا، یہ حضور نے سچ فرمایا، کیونکہ قرآن اس کی تائید کر رہا ہے۔ انسان کو بعد میں پیدا کیا اور نور محمد کو پہلے پیدا کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ میں نے جیسے کہا تھا کہ فتمثل لہا بشرا سویا، کہ جبریل نے تمثل اختیار کیا لباس بشریت کا. جب سیدہ مریم کے پاس آیا تو انسانی شکل میں آیا، تو نور ہو کر کثافت کو اختیار کیا. جسم تو کثیف ہوتا ہے، ٹھوس ہوتا ہے جی. تو جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی حقیقت پر غور کرنے والوں، شک کرنے والوں، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بشری پیکر میں ایک نورانی ذات ہے جس کی حقیقت نور ہے، تو یہ کیا مستبعد ہے میں پیش کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا خلق الانسان، انسان کو تو میں نے بعد میں پیدا کیا. یہ پہلی شخصیت کون تھی جس کو پڑھایا؟ تو ثابت ہوا کہ وہ انسانوں میں سے نہیں تھا. بھائی میں معذرت چاہوں گا، مجھ پر فتویٰ نہ لگائیے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. خلق الانسان، انسان اس کی حقیقت نہیں تھی. انسانیت، انسان ہونا، یہ اس کی حقیقت نہیں. اس کی حقیقت جو انسان سے پہلے ہوتی ہے وہ تھی. انسان نور نہیں، انسان جسم ہے. یہ انسان کے روپ میں تو آیا جس طرح جبریل انسان کے روپ میں آیا، نور ہو کر بھی انسان کے روپ میں آیا. تو اس ذات کی بھی حقیقت انسانیت سے پہلے تھی، اور وہ تھی نورانیت. جس طرح اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. تو اگر آپ کہیں جناب کہ اللہ کی نورانیت پر آپ گفتگو کریں، اللہ کیسا نور ہے، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ جبریل کیسے نور تھے جو لباس بشری میں بھی آ گئے، بن کر آ گئے سامنے. یہ عجیب نور ہے. تو یہ آپ کے کہ اللہ کیا ہے؟ نور ہے. کیا ہے؟ اللہ تو نور کہتا ہے. اللہ نے تو چاند کو بھی نور کہا، بل قمر نورا. وہاں تو ٹھوس زمین ہے، اتنی غاریں ہیں، دھبے ہیں، تو کیا نور کے دھبے ہوتے ہیں؟ جی تو اللہ نے اس کو بھی تو نور کہہ دیا نا، چاند کو. قرآن ہے بل قمر نورا. تو اس پر دھبے ہونے کے باوجود آپ کو اعتراض نہیں اس کو نور کہنے میں، کیونکہ قرآن نے جو کہہ دیا. دھبے نظر آتے ہیں آپ کو، مٹی، ریت، غاریں ہیں جی. تو اب یہ جو اوپر گئے ہیں دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا، تو اب یہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمین پر انہوں نے پیشاب نہ کیا ہوگا؟ وہ تو انگریز تھے، وہ تو چیک کرنے کے لیے گئے، وہاں سے مٹی بھی لائے. تو پھر آپ کا کیا خیال؟ اللہ اسے نور کہہ رہا ہے اور انہوں نے نور کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نور کے ساتھ ان کفار نے کیا سلوک کیا؟ اوپر بھی گئے اور وہاں بولو براز بھی کیا، تھوکا بھی. بھائی تھوکا بھی ہوگا، آپ نے کو منع کیا انگریز کو کہ وہ چاند پر نہ تھوکے؟ وہ کہتے ہیں یہاں زمین سے تھوکنے سے تھوک اپنے منہ پر آتی ہے، ہم نے تو چاند کے منہ پر جا کر تھوکا ہے. تو یہ کافروں کی عادت ہے، جو دین سے خارج ہوتے ہیں ان کی یہ عادت ہے کہ وہ نور کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو نور کے ساتھ، اور اللہ نے اس کو قمر کہا، نور کہا.
تو کیا اللہ نے اس کو بھی نور کہا؟ نور و کتاب مبین بھی کہا، اور اللہ نور السماوات